جب ایک ماں اپنی بیٹی کو ہتھیار بنا لے، جب محبت کا نام لے کر صرف کھیل کھیلا جائے اور جب رشتوں کی عزت پیسوں اور خود غرضی کے نیچے کچل دی جائے۔ آج کی کہانی میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے دُرشیوار اپنی فطرت سے مجبور ہو کر ولید کی زندگی کو پھر سے جہنم بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک طرف مورا اپنے دل میں بڑھتے شک اور ڈر سے لڑ رہی ہے تو دوسری طرف ولید اپنی معصوم بیٹی دعا کے لیے بے چین ہے۔ لیکن جب ہسپتال میں سچائی کا سامنا ہوتا ہے تو باتیں صرف بیماری تک محدود نہیں رہتی۔ وہاں پرانے زخم کھلتے ہیں، پرانی کڑواہٹیں ابھرتی ہیں اور وہ الفاظ نکلتے ہیں جو شاید کبھی کہنا ہی نہیں چاہیے تھے۔ کیا دُرشیوار کا یہ نیا کھیل ولید کو جگا دے گا یا پھر اس بار ولید اپنے غصے اور درد کو الفاظ میں بدل کر اسے آئینہ دکھا دے گا؟ اور سب سے اہم سوال، اس پوری جنگ میں بیچاری دعا کا کیا ہوگا؟ دُرشیوار اپنی بیٹی کا کیس تو جیت لیتی ہے لیکن اس کی دیکھ بھال کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے کبھی سچ میں اپنی بچی کو سینے سے لگانے کی چاہ ہی نہیں رکھی تھی، بلکہ وہ تو بس ولید کو دباؤ میں لانے کا ایک طریقہ ڈھونڈ رہی تھی جو اسے کہیں اور سے نہیں ملا، تو اس نے اپنی ہی بیٹی کو مورے کی طرح استعمال کر لیا۔ اب جب دُرشیوار اپنی عیاشی اور رنگینیوں میں کھوئی ہوتی ہے تو اسی دوران اس کی بیٹی دعا کی طبیعت تیزی سے بگڑ جاتی ہے۔ پہلے اسے بہت توجہ اور پیار ملتا تھا لیکن اب اسے ایسے برتاؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جیسے وہ کوئی بے سہارا ہو۔ پورا دن وہ آیا کے سہارے گزارتی اور آیا جیسا چاہتی اس کے ساتھ پیش آتی۔ دُرشیوار کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایک دن اچانک دعا کی حالت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ آیا گھبرا کر بھاگی ہوئی دُرشیوار کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے، بی بی جی، بچے کی طبیعت بہت بگڑ گئی ہے۔ دُرشیوار یہ سن کر آیا کو ہی ڈانٹنے لگتی ہے۔ کہا تھا کیا کر رہی تھی؟ یہاں بھی چین نہیں ہے۔ میں تو اس بیماری کو اپنے سے دور رکھنا چاہتی تھی مگر مجبوری میں اسے ساتھ لانا پڑا۔ آیا من ہی من سوچتی ہے کیسی ماں ہے جو اپنی ہی بچی کو اس حال میں چھوڑ دیتی ہے۔ باپ کے گھر میں یہ بچی راج کرتی کیونکہ باپ تو اس پہ بے حد محبت کرتا تھا، اس لیے وہ اسے اس عورت کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے دُرشیوار کی اصل حقیقت اچھی طرح معلوم تھی۔ دُرشیوار پھر کہتی ہے، کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ گاڑی میں بٹھاؤ اسے، میں آتی ہوں، ہسپتال چلیں گے۔ آیا کہتی ہے، جی بی بی، میں تو آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی۔ شیوار جھنجھلا کر جواب دیتی ہے، میں نے کیا کہا تھا، تم لے کر چلو، میں آتی ہوں۔ اس کے بعد وہ ولید کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے، ولید، اگر تمہیں دعا کی زندگی پیاری ہے تو میری بات مان لو کیونکہ اب میں اس کا خیال نہیں رکھ پا رہی۔ ولید بے چین ہو کر پوچھتا ہے، دعا ٹھیک تو ہے؟ دُرشیوار فوراً کہتی ہے، ہاں ہاں، اسے کیا ہونا ہے، تم فکر مت کرو۔ تبھی پیچھے سے نگرانی کی آواز آتی ہے، صاحب جی، جلدی چلائیں، بچے کی حالت بگڑ رہی ہے۔ یہ سن کر ولید تڑپ اٹھتا ہے اور کہتا ہے، دُرشیوار، مجھ سے جھوٹ مت بولو، اصل بات بتاؤ۔ اگر اسے میری ضرورت ہے تو میں ابھی آتا ہوں۔ ولید فوراً دعا کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے۔ یہ دیکھ کر مورا کو شک ہوتا ہے کہ وہ کہیں اور نہیں بلکہ دُرشیوار کے پاس جا رہا ہے۔ اسے لگتا ہے ولید کی یہ بے چینی صرف دعا کے لیے ہو سکتی ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ مورا راستہ روک کر پوچھتی ہے، آخر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ ولید غصے میں چلا اٹھتا ہے، خدا کے واسطے میرا راستہ مت روکو، ہر وقت ایسی حرکت مت کیا کرو، یہ ایمرجنسی ہے، میں ہر بار تمہارے سوالوں کا جواب دے کر نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل جاتا ہے اور مورا کا دل دکھ سے بھر جاتا ہے۔ تبھی کائنات اسے سمجھانے لگتی ہے، مورا جی، آپ اتنی فکر مت کریں۔ بھائی بس غصے میں تھے۔ کائنات مورا کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے، آپ جانتی ہیں نا، بھائی برے انسان نہیں ہیں، دل سے بہت نیک ہیں، بس ابھی دعا کی فکر میں ان کا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا، اس لیے غصے میں وہ جانے انجانے کچھ سخت باتیں بول گئے۔
ورنہ آپ سے ان کا برتاؤ ہمیشہ ہی اچھا رہا ہے۔ یہ سن کر وہ مورا کی کسی بحث میں نہیں پڑتی اور ہلکے سے مسکرا کر کہتی ہے، ہاں کائنات، میں ولید کو سمجھتی بھی ہوں اور جانتی بھی ہوں، اسی لیے میں نے غصے میں نہیں کیا۔ اور تم بھی شرمندہ مت ہو، آؤ میرے ساتھ بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ کائنات جلدی سے جواب دیتی ہے، نہیں نہیں بھابھی، میں آپ کو تکلیف دینے نہیں آئی تھی، بس آپ کی یاد آ رہی تھی تو ملنے چلی آئی، اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ مورا یہ سن کر خاموش ہو جاتی ہے، لیکن اندر ہی اندر اس کا ذہن پھر سے دورشیوار کی کہی ہوئی باتوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ سوچنے لگتی ہے کہ جس طرح دورشیوار نے مجھے چیلنج دیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ولید ایک دن سچ میں مجھے چھوڑ دے، خاص کر جب میں نے پہلے اپنی اولاد کی بات کی تھی اور ولید نے صاف انکار کر دیا تھا۔ یہ خیال اسے اندر سے توڑنے لگتا ہے۔ کائنات اس کی بے چینی بھانپ لیتی ہے اور کہتی ہے، بھابھی پلیز بھائی کی باتوں کو دل پر مت لیں۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ پریشان نہیں ہیں، لیکن میں صاف دیکھ سکتی ہوں کہ آپ ولید بھائی کی وجہ سے ہی اداس ہیں۔ ایک طرف مورا ولید کے رویے سے پریشان ہے تو دوسری طرف ولید خود دورشیوار کی حرکتوں سے بے حال ہے۔ پہلے تو اس نے ولید کی زندگی کو جہنم بنا دیا اور پھر اپنی ہی بیٹی کو ہتھیار بنا کر اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے ولید کو بلیک میل کر رہی ہیں، جبکہ دعا کی صحت کی طرف اس کا ذرا بھی دھیان نہیں۔ ہسپتال میں جیسے ہی ولید پہنچتا ہے، وہ غصے سے پوچھتا ہے، تو آخر یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ میں جانتا ہوں نہ تمہیں ہماری بچی سے محبت ہے اور نہ ہی تم اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی ہو۔ اپنی ضد چھوڑو اور اس کی بھلائی کے بارے میں سوچو۔ دورشیوار ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی ہے، واہ، کم از کم تم نے ہماری کہا یہی الفاظ سننے کے لیے تو میں اتنا کچھ سہ رہی ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر ولید کا غصہ اور بڑھ جاتا ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے دورشیوار، تم کسی اور کے نکاح میں ہو اور مجھ سے ایسے لفظوں میں بات کر رہی ہو جیسے میں تمہارا شوہر ہوں۔ دورشیوار دھیرے سے کہتی ہے، کاش واقعی ایسا ہی ہوتا۔ ولید بس ایک ٹھنڈی سانس لے کر پیچھے بیٹھ جاتا ہے اور وہی کھڑا ہو کر ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ اس کے ذہن میں صرف یہی ہے کہ جیسے ہی ڈاکٹر باہر آئے گا، میں پوچھوں گا کہ آخر دعا کو کیا ہوا ہے۔ انتظار کے دوران اسی کے دل میں غصے اور نفرت کا ایک طوفان چل رہا ہوتا ہے۔ سوچتا ہے، کتنی بے حیا عورت ہے یہ، پہلے تو اس نے مجھے اس طرح بے وقوف بنایا جیسے کسی لڑکے سے سچی محبت ہو، اور آج اس کے ساتھ رشتہ ہوتے ہوئے بھی مجھ سے اس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ ولید کے لیے دورشیوار کی گرتی ہوئی عزت اب اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ پہلے وہ بس چاہتا تھا کہ یہ بد چلن اور بد کردار ہے، لیکن آج اسے پورا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اپنی فطرت سے کبھی نہیں بدلے گی۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ بس وقت کا انتظار ہے، میری بہن کا نام بھی اس سے جڑا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اپنے مقصد کے لیے عورت کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ روز دعا کرتی ہے کہ کسی طرح یہ میری بیٹی کو واپس کر دے اور میری بہن کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے، یا پھر اس کا دل بدل جائے۔ حالانکہ اسے معلوم ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ ابھی وہ انہی خیال میں ہوتا ہے کہ ڈاکٹر باہر آتا ہے۔ ولید فوراً اس کی طرف بڑھتا ہے، لیکن دورشیوار بیچ میں آ کر بول پڑتی ہے کہ کیا ہوا آپ کو؟ میں بھی ماں ہوں، مجھے بھی جاننے کا حق ہے۔ ولید اس سے کچھ کہنے کی بجائے سیدھے ڈاکٹر سے پوچھتا ہے، میری بیٹی کی حالت کیسی ہے؟ کیا ہوا تھا؟ ڈاکٹر سنجیدگی سے کہتا ہے، ولید صاحب، اپنی بیوی سے کہیے کہ بچی کا خیال رکھے۔ اگر آپ دونوں میں سے کوئی بھی ٹھیک سے خیال نہیں رکھ پا رہا تو بہتر ہوگا کہ کسی آیا کا انتظام کر لیں۔ زبردستی بچی کو اس حال میں رکھنا اس کے لیے تکلیف دہ ہے اور آپ لوگوں کو بھی سکون نہیں ملے گا۔ یہ سن کر دورشیوار کچھ شرمندگی محسوس کرتی ہے اور ولید کی طرف دیکھتی ہے۔ ولید ڈاکٹر سے کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب معاف کیجیے گا، آئندہ ہم خیال رکھیں گے۔ ڈاکٹر جواب دیتا ہے کہ آئندہ کا کوئی نہیں جانتا، لیکن ابھی کا وقت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کی بیٹی کو ایسی بیماری ہے اور آپ جانتے ہیں تو ضروری ہے دورشیوار کی ہر قدم احتیاط سے اٹھائیے۔ بھی واضح ہو جاتی ہے، دورشیوار اچانک بول پڑتی ہے، اگر باپ بیمار ہو تو بیٹی بھی، لیکن آج اسے پورا یقین ہو جاتا ہے کہ جب خود ہی بیماریوں میں گھرا ہو۔ اگر پہلے سے معلوم ہو دل ہی دل میں کہ زندگی دوسروں کے لیے عذاب بننے والی ہے، تو ایسے میں ولید سے طنز کو سنتے ہوئے بس ڈاکٹر کے چلے جانے کا انتظار کرتا ہے۔
کیونکہ اس کی باتیں اب برداشت سے باہر ہو رہی تھیں۔ ڈاکٹر جیسے ہی وہاں سے نکلتا ہے، ولید غصے سے دُرشہوار کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے، کچھ تو شرم کر لو، کم از کم اپنی بیٹی کے بارے میں سوچو، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ ہم اب میاں بیوی نہیں رہے۔ پھر بھی ڈاکٹر کے سامنے ایسا دکھا رہی تھی جیسے ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہو۔ دُرشہوار ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی ہے، اگر تم اس منحوس کو اپنی زندگی سے نکال دو تو آج بھی ہم ایک ہو سکتے ہیں۔ یہ بات سن کر دُرشہوار کی ولید بہت غصے سے لال ہو جاتا ہے اور دُرشہوار کو زور سے تھپڑ لگاتا ہے۔